ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میرے ساتھ مل کے بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور العینین وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا جد الحسنین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اس ذات کے لیے، وہ ذات جو ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی ہے، مالک یوم الدین بھی ہے، صراط مستقیم بھی ہے، لہم مغفرۃ و اجر کریم بھی ہے، نعم المولا و نعم النصیر بھی ہے، خیر الرازقین بھی ہے، رب العرش العظیم بھی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر کی حمد و ثنا کے بعد سید المرسلین و خاتم النبیین، شفیع المذنبین، انیس الغریبین، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، شمس العارفین، سراج الصالحین، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ کے دربار کو ہر بار دربار میں ہدیتاً، تحفتاً، عقیدتاً، محبتاً، نذراناً درود شریف پڑھنے کے بعد دعا گو ہوں کہ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اللہ پاک اپنے دربار لم یزل میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ پاک کی امام الانبیاء کے وسیلہ جلیلہ سے ہم تمام مسلمانوں کو اپنے گھر بیت اللہ اور گنبد خضرا کا دیدار نصیب فرمائے۔ میرے سمیت جتنے احباب قریب سے بعید سے تشریف لائے، ان کا آنا، ان کا بیٹھنا، میرا پڑھنا اپنی پاک بارگاہ لم یزل میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ پاک اپنی عظیم الشان کتاب قرآن پاک فرقان حمید برہان رشید میں اپنی نشانیوں کا ذکر فرما رہا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے من یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے یہ دلوں کا تقوی ہے۔ یعنی جو متقی آدمی ہوتا ہے، پرہیزگار آدمی ہوتا ہے، وہی اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے۔ دوسرے مقام پہ اللہ ارشاد فرماتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا بھی میری نشانی ہے تے مروہ بھی میری نشانی ہے۔ صفا ایک پہاڑ ہے، مروہ بھی ایک پہاڑ ہے۔ ایک نبی کی بیوی دوسرے نبی کی والدہ ان دو پتھروں کے درمیان دوڑی۔ اللہ کو یہ دوڑنا، یہ ادا اتنی پسند آئی، اللہ نے فرمایا یہ دونوں کی دونوں میری نشانیاں ہیں۔ اس وقت تک کسی کا عمرہ مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ صفا پہ نہیں دوڑتا اور مروہ پہ نہیں دوڑتا۔ اسی طرح یہ جو قرآن ہے ہمارا عقیدہ ہے الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک، یہ قرآن سچا کی سچی کتاب ہے، سچے نبی پہ نازل ہوئی، لا ریب کتاب ہے، لا شک فیہن، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ اس پہ شک کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اس کا انکار کرنے والا وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے۔ ہمارا ایمان اور یہ عقیدہ ہے قرآن سچا ہے، سچے نبی پر نازل ہوا، اور قرآن بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جیسے صفا کی تعظیم کرتے ہو، مروہ کی تعظیم کرتے ہو، اسی طرح مسلمان پہ لازم ہے کہ وہ قرآن پاک اور مقدس کتابوں کی تعظیم کرے، ان کا ادب و احترام کرے۔ مسئلہ جو آپ کو سمجھانا ہے، آسمانی کتابیں چار ہیں۔ تورات اللہ پاک نے حضرت موسیٰ کو عطا فرمائی، انجیل اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ کو عطا فرمائی، اور زبور اللہ پاک نے داؤد علیہ السلام کو عطا فرمائی، اور قرآن ایسی عظیم کتاب ہے اللہ پاک نے تیرے اور میرے مصطفیٰ کو عطا فرمائی۔
ان کتابوں میں اور قرآن میں فرق کیا ہے، ایک مسلمان کو یہ جاننا ضروری ہے۔ آپ سے کوئی ہندو سوال کر لے، غیر مسلم سوال کر لے، آسمانی وہ بھی کتابیں تھی، آسمانی یہ بھی کتاب ہے، ان کے اندر فرق کیا ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں سب سے پہلا فرق یہ ہے، وہ کتابیں انبیاء کو زبانی یاد ہوتی تھیں، انبیاء کی امت میں اس کتاب کا کوئی حافظ، کوئی عالم نہیں ملتا تھا، لیکن یہ صدقہ قرآن پاک کا ہے، ان کتابوں سے مشکل بھی ہے، ان کتابوں سے ضخیم بھی ہے، لیکن جو بھی اس قرآن سے محبت کرتا ہے یہ قرآن اپنا ٹھکانہ اس کے دل میں بنا دیتا ہے۔ دوسرا اور بڑا فرق یہ ہے، وہ کتابیں جیسے ہی نبی گئے، نبیوں کے بعد کتابوں میں تبدیلی آ گئی، امت نے تبدیلی کر دی، غافل لوگوں نے اس میں تبدیلی کر دی، لیکن قرآن جو ہے محفوظ ہے، قرآن میں آج تک تبدیلی نہیں ہوئی۔ شاعر کہتا ہے قول خدا قول محمد فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا لاکھ زمانہ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اس میں میرا اور آپ کا کمال نہیں ہے، بلکہ اللہ پاک خود ارشاد فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، میرے مالک کا لاکھ لاکھ کرم ہے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود اٹھا دیا۔ اگر یہ امت کے حوالے ہوتا، علماء کے حوالے ہوتا، عوام کے حوالے ہوتا، ہو سکتا تھا کہ باقی کتابوں کے طرح اس میں بھی رد و بدل آ جاتا، لیکن افسوس کی جو بات ہے کہ ہندوؤں کے پاس بھی اپنی کتاب موجود ہے، عیسائیوں کے پاس بھی اپنی کتاب موجود ہے، یہودیوں کے پاس بھی اپنی کتاب ہے، بلکہ ہمارے اس دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں، ہر مذہب والے کے پاس اپنی کوئی نہ کوئی کتاب موجود ہے، لیکن اس کے باوجود آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ انجیل کے اوراق آپ کو زمین پہ نظر آئیں، آج تک آپ نے نہیں دیکھا کہ زبور جو ہے وہ شہید ہو کے آپ کو ملے، آج تک آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی اور مذاہب کی کتاب اس کو شہید کیا گیا ہو، اس کو جلایا گیا ہو، یا اس کی بے ادبی ہو، یا اس کا احترام نہ ہو۔ ایک واحد کتاب ہے جو ہمارے آخری نبی پر آخری کتاب نازل ہوئی ہے، گھر میں جو ہمارے ٹی وی ہے تقریباً روز کپڑا مارا جاتا ہے، گائے بگائے جو گھر میں ٹیلوں والا فرش ہے اس پہ بھی کپڑا مارا جاتا ہے، جو انسان سواری کے لیے موٹر سائیکل استعمال کرتا ہے اس پہ بھی کپڑا مار لیتا ہے، جس کے پاس گاڑی ہے اس کو بھی کپڑا مار لیتا ہے۔ کئی جوانوں کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اپنے موبائل کے اوپر کپڑا مار رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ جو گھر میں قرآن موجود ہے، طاق میں قرآن موجود ہے، اسے اٹھانے کی توفیق نہیں، اسے پڑھنے پڑھانے کی توفیق نہیں۔ ہندو اگر قرآن کو جلائے کہ ہمارے جذبات کنٹرول میں نہیں آتے، غیر مسلم قرآن کی بے ادبی کرے تو ہم بھڑک اٹھتے ہیں، جبکہ ہم اپنے ہاتھوں سے قرآن کریم کی بے ادبی بھی کر رہے ہیں، قرآن کریم کا احترام نہیں کر رہے، کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا قرب قیامت میرا دین یتیم ہوگا، میرے دین کو پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو آج اس جمعہ المبارک کی گفتگو اسی موضوع پر ہوگی کہ مقدس اوراق ہیں، ان کی تعظیم کیسے کرنی ہے، انہیں بے ادبی سے کیسے بچانا ہے۔ آپ کے گھر میں اگر قرآن پاک بوسیدہ ہو گیا ہے یا مقدس اوراق ہیں، ان کا کیا حل ہے؟ اس سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اللہ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی، آپ کو سننے کی اور قرآن پاک پڑھنے اور آگے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پاکستان تقریباً جب سے وجود میں آیا، ہر دوسرے روز آپ دیکھیں ملک پاکستان میں کوئی نہ کوئی فتنہ، کوئی نہ کوئی عذاب آ رہا ہے۔ زلزلے سے ہم نہیں نکلتے، سیلاب آ جاتا ہے، سیلاب سے ہم نہیں نکلتے، وائرس آ جاتا ہے، کوئی نہ کوئی ہمیں کوئی نہ کوئی بیماری یا کوئی نہ کوئی عذاب گھیرے ہوئے ہے۔ علماء کرام فرماتے یہ جو عذاب ہمارے اوپر مسلط ہو رہے ہیں، ہمارے اوپر غربت کے جو ہے نا وہ پہاڑ توڑے جا رہے ہیں،
آج غریب جو ہے وہ پس رہا ہے، آج ظلم جو ہے وہ عام ہو رہا ہے۔ اس کے چند اسباب ہیں، ان میں سے جو سب سے بڑا سبب سب سے بڑا جو اسباب ہے وہ ہے قرآن کریم کی بے ادبی کرنا، قرآن کا ادب تے احترام نہ کرنا۔ حضرت شمویل علیہ السلام کے پاس میں بات ایسے نہیں کروں گا، میں دلیل دوں گا۔ قوم گئی تو قوم نے کہا کہ کئی سالوں سے ہم جنگ لڑ رہے ہیں کہ ہمیشہ ہمیں ہار ہوتی ہے، آپ ہمارے لیے ایک ایسا بادشاہ مقرر کریں، ایسا بادشاہ مقرر کریں جو ہمارے ساتھ مل کے جنگوں میں لڑے، ہمارے ساتھ مل کے جہاد کرے، اللہ ہمیں فتح عطا فرما دے۔ شمویل علیہ السلام نے کہا ان قریب تمہارے پاس طالوت آئے گا، طالوت جو ہے وہ تمہارا بادشاہ بنے گا۔ قوم نے کہا کہ طالوت کو جو بادشاہ بنایا جائے گا اس کی نشانی کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے اس کی نشانی بتائی، فرمایا آئیں یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم، وہ تمہارے پاس ایک تابوت لے کر آئے گا جس میں رب کی طرف سے سکونت ہوگی، وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے اس کے اندر تبرکات موجود ہوں گے۔ وہ جو صندوق تھا وہ لکڑی کا بنا ہوا تھا، بعض نے لکھا ہے وہ شمشاد کی لکڑی کا بنا ہوا تھا، اور اس کے اندر سلیمان پیغمبر کی انگوٹھی تھی، موسیٰ علیہ السلام کے نالین تھے، پاک موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، تورات کی چند تختیاں تھیں، حضرت یوسف علیہ السلام کا امامہ شریف تھا، اور بھی کئی انبیاء کرام کے تبرکات موجود تھے۔ اب اس تابوت کی آپ شان دیکھیں، یہ جو آپ کے سامنے میوزیم کے اندر انبیاء کرام کے تبرکات رکھے جاتے ہیں، یہ صرف زیارت کے لیے نہیں ہوتے، یہ صرف دیکھنے کے لیے نہیں ہوتے کہ آپ نے آنکھوں کی پیاس مٹائی اور چلے گئے، نہیں۔ اس تابوت کا سب سے بڑا فائدہ یہ تھا، قوم جب تابوت لے کے میدان میں اترتی اللہ اس قوم کو فتح عطا فرماتا۔ اگر قوم اس تابوت کو سامنے رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی، اللہ تبارک و تعالی ان کی دعا کو قبول فرماتا۔ تابوت میں آخر کیا تھا؟ سلیمان پیغمبر کی انگوٹھی ہے، پاک موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے، موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہونے والی تورات کی چند تختیاں ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے نالین ہیں، ایک نبی کی جو ہے وہ جوتے مبارک ہے، دوسرے نبی کے امامہ شریف ہے۔ آپ یہاں سے اندازہ لگاؤ، اگر پاک موسیٰ کے نالین جس صندوق میں ہو، امتی دعا کرے اللہ دعا رد نہیں فرماتا، اسی طرح جو میرے نبی کا امتی ہو نالین مصطفیٰ کا وسیلہ پیش کرے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، اللہ اس کی دعا کو بھی رد نہیں فرماتا۔ آگے اس تابوت کی شان دیکھے، فرمایا تحملہ الملائکہ، خدا کے فرشتے اس صندوق کو اٹھاتے تھے، اور شان یہ ہے کہ سامنے رکھ کے دعا مانگو، دعا قبول ہے، جس میدان کے اندر جائیں، جہاں جہاد میں جائیں، خدا فتح دیتا ہے۔ نئے نئے جوان آئے، جیسے آج کے نئے جوان تیار ہو رہے ہیں نا، کوئی رفع یدین کر رہا ہے، کوئی انجینئر کو ماننے والا آ گیا، کوئی انگریز کو ماننے والا، ہندوؤں کو ماننے والا آ گیا، ہم اسے کہتے ہوئے اللہ کے بندے تیرے باپ دادا کو دین سمجھ نہیں آیا، تیرے باپ دادا نے کبھی رفع یدین نہیں کیا، تیرے باپ دادا نے ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، آگے سے آج کا جوان یہ کہتا ہے میرے باپ کو دین سمجھ نہیں ہے، دین تو مجھے سمجھ آیا۔ اس وقت قوم کے جو جوان تھے انہوں نے بھی یہی کہا، انہوں نے کہا کہ جنگ ہوتی ہے طاقت پر، جنگ ہوتی ہے بازوؤں کے زور پر، تیر ہمارے پاس موجود ہے، کمانیں ہمارے پاس موجود ہیں، لڑنے والے لوگ ہمارے پاس موجود ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے اس صندوق کو لے کے جانے کی؟ اتنا بڑا صندوق ہے، اتنا ہیوی صندوق ہے، اسے اٹھانا، اس کے لیے سواری کا بندوبست کرنا، اس کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ قوم کے جوانوں نے اس صندوق کی بے حرمتی کی، اسے اٹھا کے قوم کے ڈھیر میں پھینک دیا۔ میں پھر آپ کو یاد دلا دوں، اللہ کرے آپ کو آج کا یہ جمعہ سمجھ آ گیا، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ پر کی انگوٹھی ہے، پاک موسیٰ کا عصا ہے،
موسیٰ پہ نازل ہونے والی تورات کے اوراق ہیں، نالین موسیٰ موجود ہے، یوسف علیہ السلام کا امامہ موجود ہے۔ قوم نے جب ڈھیر میں اس کو پھینکا، اللہ پاک نے 5 بڑے شہر بنی اسرائیل کے برباد کر دیے۔ تورات کے اوراق تھے، تختیاں تھیں۔ نالا لئی میں جاؤ، آپ کو قرآن کے اوراق ملیں گے، بوریاں ملیں گی، بوریاں۔ آپ کوڑے کے ڈھیر میں جاؤ، آپ کو قرآن کے اوراق وہاں ملیں گے۔ آپ دیواروں پہ جاؤ، آپ کو قرآن پاک کے اوراق وہاں ملیں گے۔ گھر میں ٹی وی کو کپڑا مارا جا رہا ہے، قرآن کو اٹھانا گوارا کوئی نہیں کرتا۔ ٹی وی کی عزت ہے، رب کے قرآن کی عزت نہیں۔ 10 روپے کا نوٹ ہے، بابا قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر موجود ہے، شادیوں میں لٹایا جاتا ہے، بچے پاؤں میں گر گر کے وہ اٹھا رہے ہوتے ہیں، موت بھی آ جائے 10 روپے کا نوٹ گرنا گوارا نہیں کرتے، رب کا قرآن سڑکوں میں پڑا اس کو اٹھانا گوارا نہیں کرتے۔ انہوں نے تورات کی بے ادبی کی، خدا نے 5 بڑے شہر برباد کر دیے۔ بتاؤ ملک پاکستان میں زلزلے نہ آئے تو اور کیا ہوگا؟ ملک پاکستان میں سیلاب نہ آئے تو کیا ہوگا؟ ملک پاکستان میں قتل و غارت نہ آئے تو اور کیا ہوگا؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے دینی اوراق اور مقدس اوراق کی بے حرمتی ہو رہی ہے۔ جو دوسری قوم کے لوگ تھے وہ سمجھدار تھے، انہوں نے کہا اس تابوت کو اپنے پاس سنبھال کے رکھو، اللہ فتح دے گا۔ جوانوں نے بزرگوں کی بات مانی، صندوق کو لے کر آئے، اس کے بعد جتنی جگہ ہوئی اللہ پاک نے اس صندوق کے صدقے تمام جنگوں میں انہیں فتح فرمائی۔ مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ نے مثنوی شریف کے اندر لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں ایک آدمی عمر تقریباً 200 سال ہے، 200 سال اس نے گناہوں میں گزارے، فسق و فجور میں گزارے۔ جب وہ مرا، قوم نے کہا نہ جنازہ پڑھیں گے، نہ ہم غسل دیں گے، نہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کریں گے۔ اس کی میت کو اٹھا کے لوگوں نے ڈھیر میں پھینک دیا۔ خدا کی ہستی تو بڑی عظیم ہے، بڑا مہربان ہے۔ اللہ پاک نے وہی کی، پاک موسیٰ میرے دوست کا وصال ہو گیا ہے، آپ نے غسل بھی دینا ہے، آپ نے کفن بھی دینا ہے، کوئی اور جنازہ نہ پڑھائے، اللہ کا نبی کھڑے ہو کر اس کا جنازہ پڑھائے۔ پاک موسیٰ علیہ السلام آئے، ڈھیر پہ لاش کو اٹھایا، غسل دیا، ساری بنی اسرائیل جمع ہو گئی۔ پاک موسیٰ بڑے بڑے عابد فوت ہوئے ہیں، بڑے بڑے صالح فوت ہوئے ہیں، آج تک آپ کسی کے جنازے پہ نہیں آئے۔ یہ فاسق اور فاجر کو غسل دینے کے لیے آ گئے، اس کو آپ نے کفن پہنایا ہے، اب آپ اس کا جنازہ پڑھانے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں نہیں آیا، میرے رب نے مجھے بھیجا ہے۔ قوم نے کہا پاک موسیٰ طور پہ جا کے پوچھنا ایسا کون سا یہ عمل کرتا تھا، خدا نے جنازے کے لیے ایک پیغمبر کو بھیج دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جنازہ پڑھایا، سنت کے مطابق آپ نے اس کو دفن کیا، طور پہ گئے، اللہ قوم کہتی ہے فاسق فاجر ہے، کیا وجہ ہے تو نے اسے اپنا دوست بنا لیا، مجھے جنازے کے لیے بھیج دیا۔ فرمایا پاک موسیٰ ایک دن یہ تورات کو پڑھ رہا تھا، اور تورات میں جب اس نے نام محمد کو دیکھا، اس نے آنکھوں سے لگایا، ہونٹوں سے نام محمد کو بوسہ دیا، مجھے یہ ادا اتنی پسند آئی، نام محمد کے صدقے 200 سال کے گناہ معاف فرما دیے۔ مسئلہ سمجھو، جے نام محمد کی تعظیم کرے تو 200 سال کے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ تیری میری عمر تو 60-70 سال سے اوپر جاتی نہیں ہے، تو نام محمد کی توہین کرنے والا شادی کارڈ بنتا ہے، شادی کارڈ، اس کے اوپر باقاعدہ آیتیں لکھی جاتی ہیں۔ پکوڑے بیچنے والا، اس کے پاس جو اخبار ہے اس کے اوپر بھی آیتیں لکھی ہوئی ہیں، ہم اوپر بیٹھ کے پکوڑے کے سموسے کھا رہے ہیں۔ جو اخبار چھپتا ہے روز تیرے اور میرے گھر میں پھینکا جاتا ہے، اکثر اخبار کے اوپر قرآن کی آیتیں موجود ہیں۔ ایک قیامت کی نشانی نہیں تو اور کیا نشانی ہے؟
کہ صحابہ کا ادب، میں کیوں صحابہ کا ذکر کرتا ہوں؟ خدا جانتا ہے دین پہ اگر مکمل کوئی اترا ہے، دین پہ کسی نے عمل کیا، وہ نبی پاک کے اصحاب ہیں۔ عثمان غنی کہتے ہیں میں نے زندگی بھر اپنا ہاتھ کبھی شرمگاہ کو نہیں لگایا، شرمگاہ کو دائیں ہاتھ، اس ہاتھ سے کبھی جسم میں خارش بھی نہیں گئی۔ عثمان کیوں؟ فرمایا اللہ کے رسول نے بیت رضوان کے موقع پہ کہا تھا عثمان موجود نہیں ہے، یہ ہاتھ میرا نہیں، یہ ہاتھ عثمان کا ہے۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، فرمایا حبیب یہ ہاتھ تیرا نہیں بلکہ تیرے خدا کا ہاتھ ہے۔ یہ عثمان کا ادب تھا۔ فرمایا نبی نے کہا یہ ہاتھ میرا نہیں عثمان کا ہے، ان ہاتھوں کو شرمگاہ پہ لگاؤں۔ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں آج تک میں نے اپنی آنکھوں کو اپنی شرمگاہ سے نہ دیکھا۔ پوچھا کیوں؟ فرمایا ان آنکھوں نے جمال مصطفیٰ دیکھا ہے، یہ آنکھ شرمگاہ کو دیکھے علی کی غیرت گوارا نہیں کرتی۔ ابو ہریرہ آ رہے تھے مدینہ طیبہ کی گلیوں میں، یہ ادب سنو کیسے نبی کا ادب کرتے تھے۔ اے میرے نبی آ رہے ہیں، اچانک ابو ہریرہ سامنے آ گئے، جیسے ہی نبی پہ نظر پڑی آپ پتلی گلی سے نکل گئے۔ یہ ہمارے پاکستانی جملہ ہے۔ میرے اور آپ کے نبی نے دیکھا کیا ہوا ابو ہریرہ کو؟ یہ تو وہ دیوانہ ہے 24 گھنٹے میری مجلس میں بیٹھا رہتا ہے، ہاتھ میں اس کے قلم ہوتی ہے، ہاتھ میں کاغذ ہوتا ہے، ہر ٹائم یہ میری حدیثیں لکھتا ہے۔ آج اس کو ہوا کیا ہے؟ مجھے دیکھ کے اس نے گلی بدل لی ہے۔ آپ کو مجھے دیکھ کے کوئی بندہ منہ پھیر لے، گلی بدل لے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ کیا ہوا ہے؟ شام کا ٹائم ہے، ابو ہریرہ نبی کی بارگاہ میں آئے۔ ابو ہریرہ آپ نے مجھے دیکھ کے گلی کیوں تبدیل کی؟ جواب سنو، آقا حالت جنابت میں تھا، اس حالت میں آپ کے قریب سے گزروں میری غیرت گوارا نہیں کرتا۔ جی جناب، تو پوری رات جنابت کی حالت میں سویا رہتا ہے، اس امید میں سویا رہتا ہے صبح ہوگی غسل کروں گا میں کام میں جاؤں گا۔ تو صبح کا انتظار کر رہے مسلمان، ایک پل کا بھی بھروسہ نہیں ہے۔ اس حال میں تجھے موت آئی، کیسی موت آئی؟ اس حال میں اگر فالج کا اٹیک ہوا، میں خود ہولی فیملی ایک دوست سے ملنے گیا، 2.5 ماہ وہ ہاسپٹل میں پڑا رہا، جب بھی میں گیا ہوں تو وہ روتا رہا۔ میں نے کہا روتا کیوں ہے؟ اس نے کہا تکلیف برداشت ہے، درد برداشت ہے، اللہ سے ایک دعا کر رہا ہوں غسل جنابت واجب ہے، اتنی خدا صحت دے دے کہ اٹھ کے میں غسل جنابت کر لوں۔ کوئی پتہ نہیں ہے زندگی کا۔ ایک صحابی نبی کا نا اٹھنے کا پلان بناتا تھا، کچاوا، اس کا کام تھا ڈیوٹی کی، اور بڑے شوق سے وہ یہ ڈیوٹی کرتا تھا۔ میرے نبی نے فرمایا صحابی جی آقا، آپ نے فرمایا میں نے سفر کے لیے نکلنا ہے، آپ میرے اٹھنے کا پلان بنا دو۔ صحابی رسول نے دوسرے کو کہا، فرمایا تم جا کے نبی کے اٹھنے کا پلان تیار کرو۔ وہ دوسرے صحابی نے سوال کیا، اس نے کہا پہلے تو کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا تھا، اپنے ہاتھوں سے پلان بناتا تھا، آج کیا وجہ ہے؟ فرمایا جنابت کی حالت میں ہو، اس حالت میں نبی کے پلان کو ہاتھ لگاؤ، میری غیرت گوارا نہیں کرتا۔ مسلمان جب غیرت مر جاتی ہے انسان کا ضمیر ہی مر جاتا ہے، انسان کو اچھے برے کی تمیز ہی نہیں رہتی۔ اے محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا ایک منشی تھا، اس کا نام تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ جب بھی اسے بلاتے فرما او محمد کو بلاؤ، محمد کو بلاؤ، محمد سے یہ کام ہے، محمد کو کہو فلاں کام کرو۔ ایک دن آپ نے کہا فلاں بن فلاں کو بلاؤ، نام نہیں لیا۔ غلام رات کو آ گیا، حضرت ناراض ہیں؟ آپ نے فرمایا حضرت کو غلطی ہو گئی ہے؟ نہیں، آپ نے میرا نام نہیں لیا۔ آپ نے فرمایا بیٹا میں بے وضو تھا، اور بے وضو اپنی زبان سے نام محمد پکارو، میری غیرت گوارا نہیں کر رہی۔ سمجھے؟ بشر و حافی کی زندگی کو دیکھ لیں، آپ جتنے بھی اولیاء کرام ہیں، آپ سمجھتے ہیں انہوں نے چلے کاٹے ہیں، 40 سال انہوں نے عبادت کی ہے، ایک تبلیغ پہ گئے ہیں، انہوں نے بہت بسترے باندھے ہیں۔ یہ غلط ہے آپ کی سوچ میں، کوئی ان کی اتنی باتیں نہیں ہے، ان کی ایک ایک ایسی ادائیں تھی اللہ نے پسند کر دی۔ ادا سنو، آپ کہتے جمعۃ المبارک کا دن ہے، شراب کے نشے میں آ رہا تھا، اس وقت میں لوگ نے شرابیوں کا امام کہتے تھے،
اتنی شراب پیا کرتے تھے، باقاعدہ ان کے اڈے بنے ہوئے تھے. آپ کہتے شراب کے نشے میں دھن تھا. میں نے دیکھا کیچڑ کے اندر کاغذ ہے تو اس کے اوپر لکھا ہوا ہے اللہ. میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. تو میں نے جب اس روایت کو پڑھا، داتا علی اجویری نے کشف المعجوب میں بھی لکھا، میں کہ نشے میں وہ نہیں، نشے میں ہم ہیں. تیرے میرے سامنے قرآن کی بے ادبی ہو رہی ہے، قرآن کے پٹاخے بنا کے جلائے جا رہے ہیں. تیرا میرا ضمیر مر گیا ہے. گھر میں جو تصویروں والا البم ہے اسے بھی ایک ماہ بعد اٹھا لیتے ہیں. قرآن ہمارے گھر میں تب کھلے گا جب بابا جی کا وصال ہوگا یا اما جی کا وصال ہوگا. ہم نے تو قرآن کو ہاتھ ہی نہیں لگانا. وہ کیسے نشے میں ہے، نشے میں دھند ہے، لیکن قرآن کو اس نے پہچان لیا، اٹھایا، رو پڑا کہ زبان بھی قابل نہیں ہے، اس قابل نہیں ہے خدا کا نام پا کرو. آنسو بھی اس قابل نہیں ہے خدا کے نام کو پا کرو. آپ کہتے میں گھر گیا، میں نے غسل کیا، پھر رویا، پھر جو آنسو نکلے آنسوؤں کے ساتھ نام خدا کو پاک کیا. یہ پاک کرنا تھا. حاتب غیب سے آواز آ گئی، اب بشال تو نے میرے نام کی تعظیم کی ہے، رب نے تجھے ولیوں کا امام نہیں بنا دیا ہے. کتنے چلے کاٹے. مسجد کا نہیں مولوی امام، علماء کا امام نہیں، مفتیوں کا امام نہیں، اور ولیوں کا امام بنا دیا ہے. نہ کوئی روزہ ہے، نہ کوئی عمرہ ہے، نہ کوئی حج ہے، نہ عالم ہے، نہ فاضل ہے. اتنا مقام کیوں ملا؟ فرمایا عالم فاضل اپنی جگہ، تو نے خدا کے نام کی تعظیم کی ہے، خدا نے تیرا نام بھی بلند فرما دیا. دیر نہ کیا کرو، جب بھی آپ کو ایسی کوئی چیز ملے فوراً اٹھائیں، فوراً اس کی تعظیم فرمائیں. اور خالی نہیں، ایک بندہ گھر میں غیرت والا بن جائے، قرآن کی تعظیم کرنے والا بن جائے، دین اسلام پر عمل کرنے والا بن جائے، پورے خاندان میں انقلاب آ جاتا ہے. امام احمد بن حنبل شریعت کے چوتھے امام ہیں، 10 لاکھ حدیثوں کے حافظ ہیں. ایک لڑکی ہے، اس نے کہا حضرت مسئلہ پوچھنا ہے. آپ نے فرمایا بیٹی پوچھو. اس نے کہا رات کو بیٹھ کے میں سود کاٹتی ہوں چھت پہ بیٹھ کے، بعض دفعہ چراغ کے اندر تیل نہیں ہوتا کہ بادشاہ کی سواری گزرتی ہے، اس کے ساتھ چراغ ہوتا ہے، اس کی روشنی سے کیا میں سود کاٹ سکتی ہوں؟ آپ کہتے میں حیران ہو گیا، اتنی باریکی میں مسئلہ پوچھنا کہ بادشاہ کے چراغ کی روشنی میں کمائی کرنا حلال ہے یا حرام ہے؟ آپ نے فرمایا تو ہے کون؟ اس نے کہا بشر الحافی کی بہن ہے. آپ نے فرمایا بیٹا اوروں کے لیے جائز ہے، تیرے لیے جائز نہیں ہے کیونکہ تو وقت کے کلندر کی بہن ہے. اثر پڑتا ہے. اب آپ کے سامنے میں تھوڑی سی علمی بات کرنے لگا ہوں، تھوڑا توجہ کو بڑھائیں. ایک قرآن ہمارے پاس آیا کیسے ہے، شاید یہ چیز سمجھ آ جائے آپ کو، یہ بھی آپ کے ذہن میں آ جائے، میرا مقصد پورا ہو جائے گا. میں نے آپ کو بتایا قرآن 23 برس میں تھوڑا تھوڑا کر کے نبی پہ نازل ہوا. یہ قرآن یا ہڈیوں پہ تھا، یا چمڑوں میں تھا، یا پتوں میں تھا، یا اوراق کی صورت میں صحابہ کے پاس تھا، اور اس سے زیادہ یہ قرآن اصحاب رسول کے سینے میں محفوظ تھا. سمجھ آئی؟ اس کی میں آپ کو دلیل دے دیتا ہوں. ایک صحابی رسول کے گھر کی مکان کی چھت کچی ہے، رات کو طوفانی بارش ہوئی، اس نے جو نا گٹھڑی اٹھائی جس کے اندر قرآن کے اوراق تھے، ہڈیاں تھی، ساتھ اس کا یہودی پڑوسی ہے. اس نے کہا یہ ہمارے نبی پہ نازل ہونے والی آخری کتاب ہے، مہمان سمجھ کے ایک رات اس مہمان کو اپنے پاس رکھ لیں. یہودی نے کہا ٹھیک ہے. قرآن لے کے اندر آ گیا. بیوی نے کہا کیا لائے ہو؟ اس نے کہا پیغمبر پہ نازل ہونے والی آخری کتاب کے اوراق ہیں. اس نے کہا قرآن تو لے کے آئے ہو، یہ پتہ ہے رکھنا کہاں پہ ہے؟ ٹی وی لاج گھر میں موجود ہے، بائک کھڑی کرنے کی جگہ موجود ہے، ایک کپڑے تبدیل کرنے کی جگہ موجود ہے، نہانے کی جگہ موجود ہے، قرآن رکھنے کی جگہ موجود نہیں. ایک پھٹی لگا کے رکھ دو، کہ تیرا میرا دیا کچھ نہیں، نے قربانیاں نہیں دیا. جو ہم نے قربانیاں دی ہوتی، قربانیاں تو ہمارے بزرگ بابوں نے دیا ہے، ہمارا کیا جاتا ہے؟
یہودن پوچھ رہی ہے یہودی سے رکھنا کہاں ہے؟ اس نے کہا مجھے تو نہیں پتا. اس نے کہا ایسا کرتے ہیں آدھی رات قرآن کو سر پہ لے کے میں کھڑی رہوں گی تو آدھی رات تو کھڑا رہے گا. خدا کی قسم جب یہ حالات دیکھتے ہیں آج قرآن پاک کی بے ادبی تو ایک طرف ان کے عقائد دیکھتے ہیں. ساری رات یہودی قرآن کو اٹھا کے کھڑا رہا, یہودن قرآن کو لے کے کھڑی رہی. صبح جب صحابی آیا اس نے کہا میرا مہمان, اس نے کہا مہمان بعد میں دیں گے, جس پہ یہ نازل ہوا ہم کلمہ پڑھ کے اس کے غلام ہو گئے. عمر پاک نے ابو بکر پاک کو مشورہ دیا, ابو بکر پاک آخری کتاب ہے, کہیں باقی کتابوں کی طرح اس میں رد و بدل نہ ہو جائے, قرآن کے اوراق ہم سے ضائع نہ ہو جائیں, میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے کتابی شکل میں لائیں. آگے ابو بکر کا جواب سنیں, کام دیکھو. فرمایا اگر حضرت عمر کہہ دیتے یہ پہاڑ یہاں سے وہاں شفٹ کرنا ہے میرے لیے آسان تھا, لیکن قرآن کے 30 پاروں کو ایک جگہ پہ جمع کرنا میرے لیے مشکل تھا. کام شروع ہو گیا. 2 سال کے اندر قرآن کریم جمع ہوا, اتنا جمع ہوا کہ ایک کمرے کے اندر پورا قرآن تھا. جیسے کمپیوٹر جب بنایا گیا یہ ایک کمرے میں تھا پورے, آج 2023 میں یہ چھوٹی سی چپ میں آ گیا, کتابی شکل میں نہیں ہے. اور جمع کس نے کیا؟ ابو بکر صدیق نے. کیسے جمع کیا؟ فرمایا جس کے پاس قرآن کی آیت ہے صحابی آئے تو ساتھ 2 گواہ بھی لے کے آئے. ایسے نہیں قرآن پاک لے لیا جس نے بھی جو بتا دیا. ہر صحابی نے آیتیں پیش کی, ساتھ 2 گواہ پیش کیے. آخر میں ایک آیت قرآن کی رہ گئی. حذیفہ انصاری کہتے آیت میرے پاس ہے. انہوں نے کہا گواہ, فرمایا گواہ بھی میں ہوں. انہوں نے کہا شریعت میں 2 گواہ ہیں. انہوں نے کہا ابو بکر پہلے میرا مقدمہ سنو. میرے نبی نے ایک صحابی سے اونٹ جب گھوڑا خریدا کافر سے, کافر کو پیمنٹ دی, کافر مکر گیا, میں آیا, میں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں میرے نبی نے اونٹ بھی خریدا ہے, میرے نبی نے پیسے بھی دیے ہیں, اونٹ میرے نبی کو مل گیا. میرے نبی نے کہا خزیمہ کیا تم نے دیکھا تھا, کیا تم موجود تھا؟ آقا نہیں. آپ نے فرمایا گواہ کے لیے موجود ہونا ضروری ہے. پھر تم نے گواہی کیسے دی؟ آقا میں نے رب نہیں دیکھا. آپ نے کہا هو اللہ احد, وہ ایک ہے. اور آپ کے کہنے پر میں خدا کو ایک مان سکتا ہوں تو میرا عقیدہ ہے خدا بھی سچا ہے, خدا کا مصطفیٰ بھی سچا ہے. آپ نے فرمایا سنو شریعت میں ہر بندے کی گواہی ایک کی گواہی ایک ہے. عورتیں ہو تو 2 گواہ دیں گے, مرد ہو تو ایک ہے. لیکن سن خزیمہ میری گواہی دی ہے, آج کے بعد تو ایک گواہی دے گا 2 مانی جائیں گی. ابو بکر نے کہا قرآن لے کر آ. آپ نے قرآن کو جمع کر لیا. ابو بکر پاک کا وصال ہو گیا, عمر پاک کا بھی وصال ہو گیا. 2 سال ابو بکر کی خلافت رہی, قریب 12 سال حضرت عمر خلیفہ رہے. اس کے بعد آیا عثمان غنی کا زمانہ. لوگوں نے کہا عثمان قرآن کریم کی ہمیں ضرورت ہے, قرآن کریم ایک کمرے کے اندر تو موجود ہے, ہم چاہتے ہیں کہ آپ اسے ایک کتابی شکل میں لائیں. یہاں سے کتاب بننے جا رہی ہے. عثمان غنی نے 7 کاپیاں تیار کروائیں چمڑے کی, 7 کاپیاں. ان میں سے ایک کاپی جب بھی آپ ترکی جائیں, ترکی کے میوزیم کے اندر جائیں, آپ کو وہ کاپی مل جائے گی جن لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے بیٹھ کے رب کا قرآن لکھا ہے. قرآن آ گیا, لیکن امت نے کیا کیا؟ قرآن پہ جس نے بھی کام کیا خدا جانتا ہے, امت نے چھوڑا تو نہیں. آخری ٹائم جب آپ کے وصال کا تھا, ایک ظالم کمرے میں داخل ہوا, آپ کے سر پہ راڈ مارا, خون کے قطرے رب کے قرآن پہ جا کے گرے. وہ قرآن بھی آپ کو ترکی میں موجود مل جائے گا. لیکن ہم کہتے عثمان تیری ہستی کو سلام ہے. نبی نے فرمایا خون کا قطرہ جہاں گرے گا وہ جگہ گواہی دے گی. قیامت کے دن کسی کی گواہی زمین دے گی, کسی کی گواہی آسمان دے گا, لیکن عثمان وہ صحابی ہے, رب کا قرآن بھی گواہی دے گا, مصطفیٰ کا فرمان بھی گواہی دے گا. پھر اس کے بعد جو بزرگوں کا طریقہ رہا قرآن کریم کو آگے پھیلانے کا, یہ جو جہیز میں آپ دیکھتے ہیں نا, فریج دیا جا رہا ہے, ایسی ہو اتنی چارپائیاں ہو, دولہا گاڑی کی ڈیمانڈ کر رہا ہے, دولہا عرش سے آیا ہے. شکل دیکھیے
اے مانگا تو مانگا، اے لٹیرا ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ رشتہ جوڑیو۔ اصل یہ رسم یہ تھی کہ بچیاں صبح کی نماز پڑھ کے اپنے ہاتھوں سے قرآن لکھتی، کلمی نسخے آج بھی بہت سارے قدیمی دربار آپ کو ملیں گے، بچیاں بیٹھ کے لکھتی، جب 30 پارے مکمل ہوتے ان کے والدین سنہری جلد میں بند کرواتے، جب بچی کی شادی ہوتی تو جہیز میں رب کا قرآن عطا فرما۔ یہ اوپر رکھنا دلہن کے کیوں؟ دلیل ہے اوپر اس لیے رکھا جا رہا ہے، اس انگلی کو پٹھی کو پڑھنے نہیں آتا، اس کو پڑھنے آتا، اسے قرآن کی سمجھ ہوتی، یہ بدبخت اوپر رکھ کے نہیں، یہ سینے کے ساتھ لگا کے جاتے، یہ اوپر رکھنے کے لیے نہیں ہے۔ یہ تو ہندوؤں کی رسم ہے، جو رسمیں ہندوؤں کی تھی وہ مسلمانوں نے اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا۔ تو اسی طرح یہ قرآن کا سلسلہ جاری رہا۔ سلطنت عثمانی جن کا ڈرامہ مشہور ہوا ارطغرل، یہ آج ہمارے بچوں نے دیکھا، تاریخ پڑھیں، کیا وجہ ہے خدا نے اتنی بڑی بادشاہ دے دی، تجھے مجھے نہیں ملی، آسمان سے آئے تھے وہ لوگ، کیوں اللہ نے اتنا بڑا مقام دیا؟ کہتے ان کا جو دادا امجد تھا بڑا مہمان نواز تھا، گاؤں میں لوگوں کو کھانا کھلانا، فقیروں کو، تو گاؤں والوں نے کہا کہ اسے باہر نکالو، اس کی وجہ سے بہت سارے فقیر آتے ہیں، بے پردگی ہوتی ہے، مائیں بیٹیاں کھیتوں میں کام کرتی ہیں، تو بے پردگی، اس کو باہر نکالو۔ قوم نے ایسے آدمی کو باہر نکال دیا۔ آپ کہتے ہیں لاکھوں لوگوں کو روٹی کھلانے والا تھا، ایک رات ایک فقیر کے ہاں مہمان بن گیا، کھانے کو اس نے ایک روٹی دی، کھا لیا، عشاء کی نماز پڑھی، سو گیا، رات تہجد کے ٹائم میری آنکھ کھلی، میں نے دیکھا جس سمت کی طرف میرے پاؤں ہے سامنے قرآن پڑا ہوا ہے، میں رو پڑا، اللہ میں سے اتنی بڑی بے ادبی ہو گئی ہے کہ میری ٹانگیں ساری رات قرآن کی طرف رہی، میرے پاؤں کے نیچے قرآن رہا۔ آپ کہتے ہیں میں اٹھا، میں نے وضو کیا، قرآن کو بوسہ دیا، اپنے سینے کے ساتھ لگایا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، پھر سویا۔ کہتی آنکھ کے دروازے بند ہوئے، قسمت کے دروازے کھل گئے، زارا کا بابا خواب میں آیا، فرمایا سن، اللہ نے تیری توبہ قبول کر لی ہے، قرآن نے تیری سفارش کی ہے، قیامت کے دن رب کا قرآن بھی تیری شفاعت کرے گا، محمد عربی بھی تیری شفاعت فرمائے گا۔ 7 نسلوں تک بادشاہت رہی سال، کیوں؟ دادا جی نے قرآن کا ادب احترام کیا تھا۔ کہ تو اگر قرآن کی بے ادبی کرے گا، قرآن کی بے حرمتی کرے گا، اس کا نقصان تجھے بھی اٹھانا پڑے گا، تیری نسلوں کو بھی اٹھانا پڑے گا۔ خدا جانتا ہے تماشا بن گیا ہے، نالا لئی دیکھے بھری پڑی ہوئی ہے، آپ جہاں بھی جائیں گے، درباروں میں جائیں، قرآن کی گٹھلیاں پڑی ہیں، تو محلے میں کسی کا قرآن شہید ہو جائے مسجد میں بھیج دوں، کیوں مسجد میں بھیجیں؟ آپ کو اتنا نہیں پتا آخری نبی کی کتاب ہے، شہید ہونے کے بعد، بوسیدہ ہونے کے بعد اس کا کیا حکم ہے؟ پھر گلی میں آتا ہے وہ تاجر، وہ شرابی، وہ قرآن بیچ رہا ہوتا ہے، جس کے پاس سب سے ناقص پیج ہوتا ہے، جو ایک بار قرآن پاک کو کھولیں اور آپ کو پلٹیں، اس کے بعد اس نے شہید ہو جانا ہے۔ ہماری بچیاں دوڑ کے جاتی ہیں، ہاں جی کتنا ہدیہ ہے؟ 500 روپیہ ہدیہ، لے لیا، وہ لٹیرا ہے، وہ قرآن کا تاجر ہے، اسے نہیں پتا یہ عظیم کتاب ہے، اس کے لیے عظیم صفحات کا انتخاب کیا جائے۔ قرآن کریم شہید ہو رہے ہیں۔ غوث پاک، تھوڑا ٹائم میرا پورا ہو گیا، چلے میں مجدد الفسانی کی بات کرتا ہوں، اپنے موضوع پہ آ جاؤں۔ مجدد الفسانی، مجدد کس کو کہتے ہیں؟ آپ جس کی داڑھی دیکھتے ہو حافظ ہے، عالم ہے، عالم، بہت بڑا عالم ہے، نہیں، پہلے ہوتا ہے حافظ، پھر ہوتا ہے عالم، پھر ہوتا ہے شیخ الحدیث، پھر ہوتا ہے مفتی، پھر ہوتا ہے شیخ الاسلام، پھر ہوتا ہے مجدد، جو 100 صدی میں، ایک صدی میں 100 سال بعد ایک پیدا ہوتا ہے، ایک پیدا ہوتا ہے، سمجھے؟ پولیس والوں کے بیج دے کے عہدے پہچان لاتے ہو، مولویوں کو بھی پہچانو نقلی کون ہے تو اصلی کون ہے۔ ہر بندہ منبر رسول پر بیٹھنے کا وارث نہیں ہوتا، ہر بندہ دین پڑھا نہیں سکتا، سر تال سننے کے لیے ہم آ جاتے، ہمیں دین کا پتہ ہی نہیں ہے۔ مجدد الفسانی کہتے مجھے یہ مقام کیسے ملا؟ کہتے میں قضائے حاجت کے لیے ڈھیر پہ گیا، میں نے دیکھا ایک پیالہ ہے کہ نام خدا لکھا ہوا ہے، آپ کہتے میں اٹھا، میں نے اسے دھویا، اللہ کے نام کو چوما، قوم نے بڑے تانے دیے ہیں۔ یہ آج داڑھی والے ہمارے جوان یہ کام کر رہے ہیں قرآن کے بارے میں، لئی سے قرآن اٹھا رہے، لوگ ویڈیو بنا رہے، مذاق اڑا رہے، او جی نالا لئی میں گھس گیا، اور کس لیے گھسا ہے؟ تیرے میرے جو پھینکے ہوئے قرآن ہے، تیرے میرے لگائے کے جو اشتہار ہیں، بینر ہیں، وہ نالیوں میں گرے، وہی اٹھا رہے ہیں۔
یہ اس کا جرم ہے. آپ کہتے ہیں لوگوں نے مجھے بڑا برا بلا کہا، ایسا پیالہ ہے. آپ کہتے ہیں میں نے کھانا شروع کر دیا. لوگوں نے اور برا کہا، میں نے پانی پینا شروع کر دیا. ایک وقت آیا، فرمایا مجدد الف ثانی، تو نے میرے نام کی تعظیم کی ہے، میں نے تجھے اس صدی کا وقت کا مجدد بنا دیا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب سنو مولا علی شیر خدا کا فرمان. موجب القمیر کے اندر حدیث ہے، جتنے بچے بیٹھے ہیں جوان جو اپنے والدین کے لیے صالح ثواب کرنا چاہتے ہیں تو کر رہے ہیں، میری بس یہ بات سن لے، سمجھ آ جائے گا. مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں میں نے نبی کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کسی صفحے کے اوپر، کاغذ کے اوپر قرآن کی آیت یا حدیث یا کوئی بھی مقدس نام ہو، جوان بچہ اسے اٹھائے، اسے محفوظ جگہ پہ رکھے، فرمایا خدا اس کا نام مقام علیین میں رکھے گا. ابھی بھی آپ کو نہیں سمجھ آیا؟ آپ کے سبحان اللہ بتا رہی. کیوں آپ کو علیین نہیں پتا؟ عالم برزخ ایک محلہ ہے، اوپر ہم نے جانا ہے، وہاں پہ 2 سیکٹر ہیں، ایک مقام علیین، ایک مقام سجیین. سجیین میں بروں کی روحیں رہتی ہیں، علیین میں اللہ کے ولیوں کی روحیں رہتی ہے. فرمایا جو بچہ نام خدا کو اٹھائے گا بعد مرنے کے اس کی روح کو مقام علیین عطا کیا جائے گا. اور اگلی بات تو ایسی کی خدا جانتا ہے، عقل دنگ رہ گئی، اسی لیے میں نے آپ کو حوالہ دیا ہے تاکہ کوئی اعتراض نہ کرے. فرمایا اگر اس کے والدین کافر ہو، گناہگار نہیں، اگر والدین حالت کفر میں مرے ہو، اس نے قرآن کی آیت اٹھائی، قرآن کے صدقے اللہ اس کے والدین کی بخشش فرما دے گا. انہوں نے کہا دلیل دو بھائی، کافر کی بخشش نہیں ہے. انہوں نے کہا ابو لہب کو اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں. لیکن ابو لہب کہتے ہیں پیر والے دن میری انگلی سے دودھ اور شہد نکلتا، عذاب نہیں ہوا. کیوں؟ فرمایا جب میرے بھتیجے محمد کی ولادت ہوئی میں نے خوشی میں انگلی اٹھائی، اللہ پاک نے میرے عذاب میں تخفیف فرما دی. اب اس کی 2-3 چھوٹی چھوٹی صورتیں کرنا کیا ہے؟ قرآن کریم کو آپ نے جلانا نہیں ہے، قرآن کریم کو آپ نے جلانا نہیں ہے. سمجھے؟ کسی حد تک کچھ علماء نے جائز لکھا ہے لیکن نہیں، آپ نے قرآن کریم کو جلانا بھی نہیں ہے، نہر میں بھی نہیں پھینکنا، کیونکہ نہر کا پانی اکثر کناروں پہ آتا ہے، کناروں پہ قرآن کے اوراق جو ہیں وہ اٹک جاتے ہیں. 2 سمجھے اس کا سب سے بہترین حل یہ ہے کہ قرآن محل میں قرآن پاک کو پہنچائیں. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ قرآن محل میں آپ کے میرے رہنے کے لیے محل موجود ہے. تو جہاں صدیوں سونا ہے، نہ میرے پاس قبر موجود ہے، نہ آپ کے پاس قبرستان موجود ہے، تو نہ ہی ہمارے پاس قرآن محل موجود ہے. نمبر 2، اگر آپ کے پاس قرآن محل نہیں ہے، قرآن کریم ایک بوری کے اندر بند کریں، کشتی والے کو دیں، وہ سمندر کی تہ کے اندر ایک بھاری پتھر کے ساتھ باندھے تاکہ وہ نیچے کی طرف چلا جائے. 2 حل ہے. تیسرا حل یہ ہے کہ اسے مقدس کپڑے میں، پاکیزہ کپڑے میں لپیٹ کے زمین کے اندر ایسی جگہ دفن کریں جہاں پہ لوگوں کا آنا جانا نہ ہو، اور اوپر سے قبر شیپ بنا دیں تاکہ قرآن کی بے ادبی نہ ہو. 4تھا حل، یہ جس بھائی کی وجہ سے میں نے جمعہ کا انتخاب کیا، یہ 2 منٹ کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں. کیا نام ہے آپ کا؟ یاسین سیفی صاحب ہے. سمجھئے یہ تنظیم کا آدمی ہے. تو تنظیم کے لوگ بھی اس علاقے میں پائے جاتے ہیں، شہروں میں پائے جاتے ہیں. آپ یہ اوراق ان تنظیم کے حوالے کریں تاکہ قرآن پاک کی حفاظت ہو سکے. دعا ہے اللہ پاک مجھے اور آپ کو قرآن پاک کی تعظیم کرنے کی توفیق